من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المقيم المتين الحسين الجميل الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقربار میں ہدیتاً توفرتاً نذرانتاً درود پاک عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ مالک لم یزل ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بلند اور بالا بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور مجھے بیان کر کے آپ احباب کو سماعت کر کے اللہ ہم سب کو اس پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں شریف کے حوالے سے آج کا یہ سلسلہ ہے، آپ احباب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، چند منٹ کی حاضری ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں مالک لم یزل فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ولی اللہ ہیں، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب ولی اللہ کون ہے، اللہ کے اولیاء کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ علماء متکلمین، علم کلام ایک فن ہے، ایک علم ہے، اس علم کے ماہر کو متکلم کہا جاتا ہے۔ علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق عمل بجا لاتا ہو، اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور شریعت کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض عارفین فرماتے ہیں، عارف کہتے ہیں جو اللہ کی پہچان رکھتا ہو۔ عارفین فرماتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہے یہ قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے، یعنی جو بندہ ہمیشہ اللہ میں مصروف رہتا ہے اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں، ولی اللہ وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے ذکر اللہ تو اللہ کی یاد آ جائے۔ اور ابن زید کہتا ہے کہ ولی اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں وہ صفات مذکور ہوں جو قرآن کے اندر ذکر ہوئی، الذین
کہ جو صاحب ایمان بھی ہو صاحب تقویٰ بھی ہو ان دونوں کا جامع ہو فرمایا اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اب جو صاحب ایمان بھی ہو صاحب تقویٰ بھی ہو اس کا شمار صالحین میں ہوتا ہے، اور یہ صالحین وہ ہیں کہ جن سے محبت کا اور جن کے ادب کا اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ صالحین سے محبت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ مریم کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبریل سے فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرمایا پھر جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر جبریل امین علیہ السلام اہل آسمان کے اندر یہ نگاہ کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرمایا پھر تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے اندر اس بندے کے لیے مقبولیت عامہ رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی بہت مقبول ہو جاتا ہے۔ اچھا، ولی اللہ کے بارے میں اقوال پیش ہو رہے تھے، تو ابن زید نے کہا کہ جو صاحب ایمان بھی ہو صاحب تقویٰ بھی ہو دونوں کا جامع ہو تو اسے اللہ کا ولی کہا جائے گا۔ اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، جس میں یہ وصف پایا جاتا ہے فرمایا اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار حدیث بھی آئی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جو ان کو مقام ملے گا، جو مرتبہ ملے گا، فرمایا اس مقام پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، ہمیں ان کا کوئی وصف بتا دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کی عبادت محبت کرتے ہیں، یعنی آپس میں جو محبت کا معیار ہے وہ رشتہ داری نہیں ہے، آپس میں محبت کا جو معیار ہے وہ کاروبار نہیں ہے، وہ شراکت داری نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپس میں جو محبت کا معیار ہے وہ اللہ کی رضا ہے، آپس میں جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ فرمایا بروز قیامت ایسے لوگوں کے جو چہرے ہوں گے وہ نور ہوں گے، اور فرمایا جس دن سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، جس دن سب لوگ غمگین ہوں گے، فرمایا ان پر کوئی غم نہیں۔ تو فرمایا کہ جو کسی سے محبت کرے اور محبت کا جو معیار ہے وہ اللہ کی ذات ہو، اللہ کی خاطر محبت کرے، فرمایا کہ اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے اس دور میں جب ویسے بھی ہمیں کسی ولی کامل کے دامن کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے، یعنی بغیر ولی کے بغیر مرشد کے، وہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا علوم
کاف لام شمس تبریزی نشود. اب اس شعر کا پس منظر کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑی کتابیں ہیں، فارسی میں بڑا کام ہے. یہ ایک عام سے مولوی تھے. مولوی سے مراد مسجد میں درس دینے والے، مدرسے میں پڑھانے والے. آپ اپنے ادارے میں درس دیتے تھے. ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، آپ کی مجلس میں شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے. وہ آگے آپ کا درس سننے لگے. درس سنتے سنتے جب وقفہ ہوا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. طلبا اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. اس ٹائم یہ پرنٹنگ کا دور نہیں تھا، قلمی نسخے ہوتے تھے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلمی نسخے رکھے ہوئے تھے. شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ قلمی نسخے اٹھائے اور انہیں پانی کے تالاب میں پھینک دیا. اب جب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا آپ تشریف لائے، تو سامنے کی محنت تھی. غصہ آیا. مولانا شاہ شمس تبریزی سے کہنے لگے یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو جب حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھا کہ مولانا روم تو جلال ہیں، پوچھنے لگے کہ چیز یہ کیا شے تھی جس کے لیے آپ اتنے جلال کے آگے غصہ کر رہے ہیں؟ مولانا روم فرمانے لگے کہ چیز ہے اس کے تو نہ جان. یہ وہ شے ہے جسے تو نہیں جانتا. یہ علمی باتیں تھی، اس کے اندر علم تھا، علم کے خزانے تھے، اور تمہیں درویش ہے، تیرا علم کے ساتھ تعلق نہیں، اس لیے تو نہیں جانتا کہ اس میں کیا تھا. اب جب مولانا روم نے یہ فرمایا، شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پانی کے تالاب میں تشریف لے گئے. پانی کے تالاب سے آپ نے وہ قلمی نسخے اٹھائے، ان کو جھاڑا تو اسے گرد نکل لے. پانی میں پھینکا تھا، پانی کا کام ہے اسے گرد کرنا، لیکن اللہ والی نے جب اٹھایا اسے جھاڑا تو اسے گرد نکلنے لگے. اب مولانا روم انہوں نے یہ جب منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ چیزیں یہ کیا شے ہے؟ شاہ شمس تبریزی فرمانے لگے چیزیں اس کے تو نہ دانی، یہ وہ شے ہے جسے تو نہیں جانتا. اب مولانا روم کو تو اسی چیز کی تلاش تھی. شاہ شمس تبریزی آگے آگے، مولانا روم کے پیچھے پیچھے. اگر وہ جنگلات میں جاتے ہیں یہ بھی جنگلات میں، وہ آبادی میں جاتے ہیں یہ بھی آبادی میں. ایک عرصہ اللہ کے ولی کی صحبت میں رہے، ان کی غلامی میں رہے، اور اس کے بعد آ کر اپنے ادارے کو آباد کیا، مدرسے کو آباد کیا. تب مولانا روم نے کہا تھا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تعاون میں شمس تبریزی نشد، کہ پہلے میں ایک عام سا مولوی تھا، لیکن تب سے اللہ کے ولی کی صحبت میں آیا ہوں، فرمایا کہ میں مولوی سے مولا روم بن گیا. میں مولوی سے مولا روم بن گیا ہوں. اور داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی آج بھی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اللہ والے کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق کیوں جوڑتے ہیں. وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ بابے شاہی کوئی، جبکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ انہی بابوں کے ذریعے پہنچا ہے. 99 لاکھ قاسیوں کو اگر کلمہ پڑھایا ہے تو اسی بابے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا. تو ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ انہی اولیاء کے ذریعے پہنچا. داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مرشد کو وضو کروا رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ علی اجمیری دینا تو سب کچھ اللہ نے ہے، دیتا تو سب کچھ پروردگار ہی ہے، پھر ہم ان اللہ والوں کی غلامی کیوں کرتے ہیں. یعنی آج کل بھی آپ کے ذہنوں میں کچھ لوگ اس طرح کے خیال ڈالتے ہوں گے بھی دینا تو سب کچھ اللہ نے ہے، پھر ان کے پاس بھی جاتے ہیں. اچھا یہ میں اپنے خیال کی بات نہیں کر رہا، آپ کے خیال کی بات نہیں کر رہا، میں اس ہستی کے خیال کی بات کر رہا ہوں جن کے متعلق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا تھا گنج بخش فیض
عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کاملانہ رہنما. تو ان کے خیال کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہاں مولانا روم کا ایک جملہ سماعت کریں. مولانا روم فرماتے ہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یعنی دلوں کی بات بھی ان کو معلوم ہو جاتی ہے. اب جب ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں یہ خیال آیا، آپ کے مرشد آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے علی حجویری، دینا سب کچھ اللہ نے ہے، دیتا سب کچھ اللہ ہی ہے، لیکن جب اللہ کسی کو مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، کسی کو مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، فرمایا پھر اپنے کسی دوست کی غلامی عطا فرما دیتا، کسی اللہ والے کے در کا نوکر بنا دیتا. تو یہ اولیاء آج کل یعنی پیر جو ہے نا، ہم کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں. جس کی داڑھی نہ ہو، جو گھوڑے بگاتا ہو، کتے لڑواتا ہو، اسے ہم پیر کہتے ہیں. حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو اسے اللہ کا ولی کہا جائے. یعنی یہ ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، یہ بات کی باتیں ہیں. اولا جو شے دیکھی جائے گی وہ صاحب ایمان ہونا اور صاحب تقوی ہونا، یہ دیکھا جائے گا. ہاں اگر صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کوئی کرامت حاصل ہوتی ہے تو اسے کرامت کہا جائے گا. اگر صاحب ایمان بھی نہیں، صاحب تقوی بھی نہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی خارق للعادت بات ظاہر ہوتی ہے اسے استدراج کو کہا جائے گا، اسے کرامت نہیں کہا جائے گا. تو لہذا آج کل جو ولی اللہ کا رنگ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن حقیقت کے اندر رنگ کچھ اور ہے. اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو صاحب ایمان بھی ہوں اور صاحب تقوی بھی ہوں. اور الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پیر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں نبی دیا تو وہ نبی اعظم ہے، اللہ نے ہمیں کتاب دی تو وہ کتاب اعظم ہے، اللہ نے ہمیں فاروق دیا تو وہ فاروق اعظم ہے، اللہ نے ہمیں امام دیا تو وہ امام اعظم ہے، اور اللہ نے ہمیں غوث دیا تو وہ غوث بھی غوث اعظم ہے. اور شاہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بڑا کمال کا ایک فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید جتنا بڑا گناہگار ہو وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، بغیر توبہ کے. تو اگر آج میں سے بھی کوئی مرید نہیں ہے تو وہ کوشش کرے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں مرید ہو. اور الحمدللہ امیر اہل سنت بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرید بناتے ہیں. اور اگر کسی اور پیر صاحب کا مرید ہے تو وہ یہ کوشش کرے کہ امیر اہل سنت کا طالب بن جائے تاکہ غوث الاعظم کا یہ جو سلسلہ ہے اس کا فیض بھی جاری و ساری ہو. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.